السلام علیکم بچوں، آج ہم جماعت چہارم کے مضمون اردو ادب میں ایک نیا سبق شروع کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے اچھا شہری کون؟ اچھا شہری بچوں کون لوگ ہوتے ہیں؟ جی، شہری وہ لوگ ہوتے ہیں جو شہر میں رہتے ہیں۔ آئیے بچوں سبق شروع کرتے ہیں۔ عام طور پر شہری اسے کہا جاتا ہے جو شہر میں رہتا ہو۔ دیہات یا کسی بستی میں رہنے والے دیہاتی کہلاتے ہیں۔ یہاں شہری سے مراد ہے کسی ملک کا باشندہ، خواہ وہ شہر میں رہتا ہو، گاؤں میں رہتا ہو، ملک ہی اس کی قومی شناخت ہوتا ہے، یعنی وہ اس ملک کا شہری ہے۔ البتہ ہر ملک میں اچھے یا برے شہری ضرور ہوتے ہیں۔ بچوں، ویسے تو شہری کا لفظ اس شخص کے لیے یا اس انسان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو شہر میں رہتا ہو، اور جو لوگ گاؤں دیہات میں رہتے ہیں انہیں دیہاتی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس سبق میں جہاں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں شہری سے مراد کسی ایک ملک کا شہری، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی ایک ملک، وہاں پہ جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ شہر میں ہو یا دیہات میں ہو، وہ سب اس ملک کے باشندے اور شہری کہلاتے ہیں۔ ہاں، اب یہ الگ بات ہے کہ ہر ملک کے لوگ اچھے اور برے دونوں ہو سکتے ہیں۔ جن ممالک کے شہریوں کی اکثریت ذمہ دار اور اچھی خصوصیات کی حامل ہوتی ہیں، وہ تیزی سے ترقی کرتے ہیں۔ وہاں امن، سکون، بھائی چارہ اور باہمی محبت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا شہری اسے کہتے ہیں جو دوسروں سے اخلاق سے پیش آئے، کسی سے وعدہ کرے تو پورا کرے، جو ملک کے قوانین کا احترام کرے۔ قانون کے احترام سے مراد یہ ہے کہ جو اصول اور ضابطے ملک کے استحکام، امن اور امان اور خوشحالی کے لیے بنائے گئے ہوں، ان پر سختی سے کاربند رہے۔ باوقار انداز میں زندگی اور اس کے لیے زندگی گزارنے کے لیے معاشرے کی طرف سے اس پر جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے، اسے خوش دلی سے پورا کرنے کو اپنا فرض جانے۔ جی بچوں، اس میں یہ کہا گیا ہے اس پیراگراف میں کہ جن ممالک میں کہ جو ملک ترقی یافتہ ہوتے ہیں، جن ممالک میں ترقی ہوتی ہے، سہولتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس کے پیچھے ان کے شہریوں کا ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ بہت ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کے اندر اچھی خصوصیات ہوتی ہیں، ملک کے قوانین پر وہ عمل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور غیر ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیتے۔ وہی ملک ترقی کرتے ہیں، وہ بھی تیزی سے۔ وہاں امن و امان بھی ہوتا ہے، بھائی چارہ بھی ہوتا ہے، محبت بھی ہوتی ہے، سکون بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں پر اصول اور قوانین اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ہر شہری کو اس کی پابندی کرنا لازم ہوتا ہے، اور جو شہری ان کی پابندی نہیں کرتے ہیں، وہ ان کو اس ملک کے قوانین کے حساب سے سزا و جزا بھی ملتی ہے۔ اور اچھے شہری کون ہوتے ہیں بچوں؟ اچھا شہری وہ ہے جو اپنے قوانین کا احترام کرے۔ اور قوانین کا احترام کیا ہوتا ہے؟ کہ جو اصول، ضابطے اور قوانین ملک کے استحکام، امن اور خوشحالی کے لیے بنائے گئے ہوں، ان پر سختی سے کاربند رہے، یعنی ان پر سختی سے عمل کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی اصول زندگی گزارنے کا بنایا گیا ہے اور سب لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں اور کچھ لوگ نہیں کر رہے، تو جو لوگ نہیں کرتے تو بیٹا وہ لوگ ترقی نہیں کرتے، وہ ملک ترقی نہیں کرتا۔ لہٰذا ترقی یافتہ ملک میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کے جو اصول اور قوانین بنائے ہوں معاشرے میں چلنے کے لیے، رہنے کے لیے، ان پر سختی سے عمل کیا جائے، اور جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں وہیں پر ترقی اور خوشحالی آتی ہے۔ اس کے علاوہ باوقار انداز سے زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کی طرف سے انسان پر جو ذمہ داری عائد کی ہے، وہ اسے خوش دلی سے پورا کرے اور اسے اپنا فرض جانے۔ جی، تو بچوں اگلے پیراگراف میں ہم پڑھیں گے کہ وہ کون سے اصول ہیں جن پر عمل کر کے آپ اچھا شہری بن سکتے ہیں۔ گاڑی وغیرہ چلاتے ہوئے ٹریفک کے اصولوں پر عمل کریں، یعنی کہ ٹریفک کے سگنلز پر چلیں، جہاں پر آپ کو رکنا ہے وہاں رکیں، جہاں گاڑی کی سپیڈ تیز ہونی چاہیے وہاں تیز، اور جہاں ہلکی ہونی چاہیے وہاں ہلکی، اور جہاں لوگ کھڑے ہوں اور ان کو جانے کے لیے پہلے روک کر راستہ دیا جائے۔ مسجد میں شور شرابہ نہ کریں۔ مارکیٹ یا پارک میں کاغذ یا کوڑا کرکٹ جو ہے، چھلکے یا ریپرز وغیرہ ہیں، انہیں کوڑا دان میں پھینکیں، یعنی کہ ایسے نہیں کہ آپ نے کھا لیا اور راستے میں سڑک پر کھاتے پیتے چھلکے اور ریپرز گراتے چلے گئے، نہیں، ایسا نہیں کریں۔ جہاں بڑے بڑے ڈسٹ بن اور کوڑا کرکٹ کے ڈھیر مت لگائیے، بلکہ ڈسٹ بن کے اندر ان کوڑے کو ڈالیے۔ جماعت کے کمرے میں ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یعنی کہ اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے۔ اجازت کے بغیر کسی کی کوئی بھی چیز استعمال نہ کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ساتھیوں سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ پھولوں کی کیاریوں اور گملوں وغیرہ کا بھی
کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ اچھے شہری کی خصوصیات بھی ہے بیٹا کہ اچھے شہری میں کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ اچھے شہری کی خصوصیات یہ بھی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ہمسایوں کا خاص خیال رکھتا ہے، یعنی کہ وہ اس چیز کو بہت محسوس کرتا ہے کہ اس کے پڑوسی، اس کے ہمسائے جو ہیں اس کی وجہ سے کسی پریشانی یا تکلیف کا شکار نہ ہو۔ ہمسائے صرف ہمارے ہمسائے نہیں ہوتے بلکہ جو ہمارے قریب رہتے ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ کام کرنے والے اور ہم جماعت بھی ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمسائے صرف وہ نہیں ہے جو آپ کے برابر میں پڑوس میں رہتے ہیں، بلکہ آپ کے ساتھی، آپ کے ہم جماعت، اور جہاں آپ نوکری کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ بھی آپ کے ہمسائے ہی سمجھے جاتے ہیں۔ اچھا شہری بننے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے جس سے کسی کو پریشانی ہو۔ کسی کو پریشان کرنے یا تنگ کرنے والا کوئی کام مت کرے، چاہے وہ آپ کے اپنے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں یا آپ کے محلے دار ہیں، تو کسی ایسی حرکت میں ملوث نہ ہو کہ جس سے کوئی دوسرا پریشان ہو۔ یہ اچھے شہری کی دوسری خصوصیت ہے۔ اچھا شہری اگر طالب علم ہے یعنی کہ اسٹوڈنٹ ہے تو پڑھائی میں دلچسپی لے، اپنے اساتذہ کا دل سے احترام کرے، ان کی باتوں کو توجہ سے سنے اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرے۔ اس کے لیے با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب ہوتا ہے۔ اچھا شہری یعنی کہ بچوں اچھے شہری کی ایک نشانی بھی یہ بھی ہے کہ اگر وہ طالب علم ہے، اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی پڑھائی میں بہت زیادہ دلچسپی لے، اپنے اساتذہ کا دل سے احترام کرے اور ان کی سمجھائی ہوئی باتوں کو توجہ سے سنے، ان کی نصیحتوں پر عمل کرے، کیونکہ استاد کبھی بھی کوئی ایسی نصیحت نہیں کرے گا اپنے طالب علموں کو جس سے ان کا نقصان ہو، بلکہ وہ ان کو ایسی باتیں ہی بتائیں گے جس سے ان کو مستقبل میں یا آنے والے دنوں میں فائدہ ہو۔ اسی لیے بچوں اچھے لوگوں کے لیے یا اچھے بچوں کے لیے، اچھے طالب علموں کے لیے کہا گیا ہے با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب، یعنی کہ جو اپنے بڑوں کا ادب کرتے ہیں، ان کی ادب کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، ان کے نصیحتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کا نصب العین مرتب کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ با نصیب ہوتے ہیں۔ اور جو بدتمیز ہوتے ہیں، جو بے ادبی کرتے ہیں، چاہے وہ ماں باپ ہوں، رشتہ دار ہوں، اساتذہ ہوں، دوست ہوں، بزرگ ہوں، اپنے ہوں، پرائے ہوں، وہ بچے ہمیشہ یا وہ لوگ ہمیشہ بد نصیب رہتے ہیں۔ اچھا شہری اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اب خاندان کے حوالے سے بھی ہے کہ اچھا شہری اپنے خاندان میں کیسے رہے۔ ہم نے بھی آپ کو بتایا کہ اسے معاشرے میں کیسے رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے اسکول میں کیسے رہنا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے اور اپنے اساتذہ کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے۔ اب بات آتی ہے رشتہ داروں کی کہ وہ اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ بھی ہمیشہ اچھا سلوک کرتا ہے۔ خاندان میں سب سے پہلے بچوں والدین آتے ہیں، اپنے والدین کا احترام کرتا ہے اچھا شہری، وہ جن باتوں سے منع کریں ان سے رک جاتا ہے اور ان کی اچھی باتوں پر عمل کرتا ہے، بڑے بہن بھائیوں کی عزت اور چھوٹے بہن بھائیوں سے شفقت سے پیش آتا ہے، اسی طرح وہ اپنے خاندان کے بزرگوں اور بڑوں کی خدمت میں بھی پیش رہتا ہے۔ اچھا بچوں اب آپ نوٹ کیجئے کہ آپ کے خاندان میں یا آپ کے آس پاس یا آپ کے گھر کے اندر کوئی ایک شخص ایسا ضرور ہوگا جو عزت اور احترام بڑے اور چھوٹوں کے کرنے میں ہمیشہ پہل کرتا ہے، چاہے وہ اس کے ماں باپ ہیں، چاہے وہ اس کے بہن بھائی ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں یا اس کے خاندان کے بزرگ، وہ ان کے ساتھ ہمیشہ عزت اور احترام سے پیش آتا ہے اور ان کی خدمت میں پیش رہتا ہے۔ ایسے بچوں کو، ایسے لوگوں کو پورے خاندان کے طرف سے بہت زیادہ ستائش ملتی ہے، مطلب کہ تعریفیں سننے کو ملتی ہے، خاندان والے جہاں بھی بیٹھے ہوں اس بچے کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ بچہ بہت اچھا ہے، بہت عزت اور محبت سے پیش آتا ہے یا پھر ہماری بہت خدمت کرتا ہے۔ یہ بھی اچھے شہری کی ایک خصوصیت ہے۔ اچھا شہری وقت ضائع نہیں کرتا، اپنا کام خوب دل لگا کر کرتا ہے اور اپنے فرائض ادا کرنے میں کوتاہی اور سستی سے کام نہیں لیتا، اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے تمام تر صلاحیتوں سے کام کرتا ہے۔ مثلاً اگر وہ استاد ہے تو طلباء پر توجہ سے پڑھاتا ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، ہمیشہ وقت پر آتا جاتا ہے اور وقت پر طلباء کو پڑھانا شروع کر دیتا ہے، وہ طلباء کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت بھی کرتا ہے تاکہ بڑے ہو کر وہ اچھے شہری بنے۔ اچھا اب یہاں بتایا گیا ہے کہ اچھا شہری اپنا وقت ضائع نہیں کرتا اور اپنا کام خوب دل لگا کر کرتا ہے۔ اب اچھا شہری اگر طالب علم ہے، استاد ہے،
کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی بھی پیشہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے، اپنا کام وہ ذمہ داری سے کرتا ہے، اپنی جاب پر، اپنے بزنس پر وقت پر جاتا ہے اور اپنا کام خوب دل لگا کر کرتا ہے۔ اب یہاں بات آتی ہے اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی اور سستی سے بھی کام نہیں لیتا۔ اچھا، اس کے علاوہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا ہے۔ مثلاً اب یہاں مثال کس کی دی گئی ہے بچوں؟ استاد کی، کہ اگر وہ استاد ہے تو طلبہ کو توجہ سے پڑھاتا ہے۔ بچوں، آپ خود بھی اپنے ٹیچر سے پڑھتے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کے استاد آپ کو کتنی توجہ سے پڑھاتے ہیں۔ جو استاد اپنے بچوں کو توجہ سے پڑھاتا ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے اور ہمیشہ وقت پر اسکول آتا ہے یا اپنے مدرسے جہاں بھی وہ پڑھاتا ہے اور وقت پر اپنے طلبہ کو پڑھانا بھی شروع کر دیتا ہے، وہ طلبہ کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت بھی کرتا ہے، یہ ہوتا ہے اچھا استاد۔ وہ ہر طرح سے اپنے کام میں پرفیکٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے، وقت پر آتا ہے، وقت پر بچوں کو پڑھاتا ہے، ان کو وقت کی پابندی کرنے کا احساس بھی دلاتا ہے، اور جو ٹیچرز، جو استاد وقت پر اپنے سارے کام کرتے ہیں، ان استادوں کو دیکھ کر ان کے طالب علم بھی ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ٹیچر اگر وقت پر کام کر سکتا ہے تو ہم بھی یہ کام وقت پر کر کے دے سکتے ہیں۔ اچھا ٹیچر اور کیا ہوتا ہے؟ اچھا استاد وہ بھی ہوتا ہے جو صرف بچوں کو پڑھاتا ہی نہیں ہے بلکہ ان کی اخلاقی تربیت بھی کرتا ہے۔ بعض اوقات بچے بڑے شرارتی ہوتے ہیں، وہ آس پاس میں بچوں کو مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں یا چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں یا ان کا دل دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کی چیزیں چھپا لیتے ہیں، چوری کی مقصد سے نہیں، ویسے ہی شرارت کی نیت سے۔ تو اچھا استاد کون ہوتا ہے؟ اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو انہیں سمجھائے کہ کسی کو پریشان نہ کریں، کسی کو تنگ نہ کریں، بلکہ سب سے بنا کر محبت سے اور پیار سے رہیں۔ یہ اچھے استاد کا کام ہے کہ وہ ان کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت بھی کرے، انہیں اچھی دین کی اور معاشرے میں رہنے کی طریقے سکھائے اور دین کی باتیں بتائے تاکہ وہ بڑے ہو کر اچھے شہری بنے۔ مختصر طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ فرد خواہ بڑا ہو یا چھوٹا، امیر ہو یا غریب، شہر میں رہے یا دیہات میں، اسے چاہیے کہ اچھی عادات اپنائے، اپنا کام وقت پر اور ایمانداری سے کرے، ذاتی کاموں کو قومی کاموں پر ترجیح نہ دے، اپنے فرائض خوش دلی سے انجام دے، بری عادات سے دور رہے اور اچھی عادات کو کبھی ترک نہ کرے۔ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، وہ نہ صرف اپنے اندر ملک سے محبت کا جذبہ رکھے بلکہ اپنے اہل وطن میں بھی حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کوشاں رہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب کیا ہے یہ کہا گیا ہے آخر میں اس سبق کا مختصر سا جائزہ کچھ اس طرح سے لیا گیا ہے کہ مختصر طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان چاہے وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، وہ امیر ہے یا غریب ہے، وہ شہر میں رہ رہا ہے یا دیہات میں رہ رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اچھی عادتیں اپنائے، اپنا کام وقت پہ کرے اور ایمانداری سے کرے اور اپنے ذاتی کاموں کو قومی کاموں پر ترجیح نہ دے۔ یعنی کہ ایسا نہ کرے کہ جیسے میں اپنا کام کر لوں، اس کا کام جائے بھاڑ میں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا کام ہونا چاہیے۔ اس طرح کا رویہ اچھے شہری کا نہیں ہوتا۔ ایسا رویہ وہی شہری اپناتے ہیں جو خود غرض ہوتے ہیں اور دوسروں کا احساس نہیں کرتے۔ تو بچوں، آپ نے اچھا شہری بننا ہے، برا شہری نہیں، اس لیے اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ آپ نے دوسرے لوگوں کے کاموں میں بھی ان کو مدد دینی ہے اور ان کا ساتھ دینا ہے اور ایسا ماحول پیدا کرنا ہے کہ جیسے آپ اپنا کام وقت پہ کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنا کام وقت پر کر سکیں، اپنے فرائض خوش دلی سے انجام دیں۔ فرائض مطلب جو کام آپ کی ذمہ داری ہے، جو آپ پر فرض ہے، جو آپ کو کرنا ہے، اسے خوشی کرے، برے دل سے نہ کرے بلکہ اچھے دل سے، خوش دلی سے انجام دے تاکہ آپ کو بھی سکون ملے، آپ کو خوشی بھی ہو اور آپ کا کام اچھے طریقے سے ہو جائے۔ بری عادتوں سے دور رہیں اور اچھی عادتوں کو کبھی ترک نہ کریں، مطلب کہ کبھی نہ چھوڑیں۔ ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، نہ آپ اسے ہاتھ سے مطلب نہ کسی کو مارے اور نہ ہی بدتمیزی کرے، برے الفاظ منہ سے نکالیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ زبان کی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ اپنی زبان سے کسی کے لیے بد کلامی، بد فعلی نکالنا منہ سے، یہ زبان کی تکلیف ہے۔ اور ہاتھ کی تکلیف کیا ہے؟ کسی کو ہاتھوں سے مارنا۔ تو نہ اس کے ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچے، نہ ہی اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ وہ نہ صرف اپنے اندر ملک سے محبت اور
کا جذبہ زندہ رکھے، بلکہ اہل وطن کے لیے بھی، یعنی اہل وطن، وطن کے رہنے والے دوسرے لوگوں کے اندر بھی حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کوشاں رہے۔ یعنی کہ آپ اپنے خود بھی اپنے اچھا شہری وہ ہے جو خود اپنے وطن سے محبت کرے اور اپنے ساتھیوں کو، اہل وطن دوسرے لوگوں کے اندر بھی محبت، وطن سے محبت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کوشش کرے۔ انٹرنیٹ نے دنیا کو عالمی گاؤں بنا دیا ہے، اس لیے اچھے شہری کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ اوروں کی رائے کا احترام کرے، رنگ، نسل، زبان یا علاقے کی وجہ سے کسی سے کوئی تفریق نہ کرے اور ایسی حرکت نہ کرے جس سے دنیا میں اس کے ملک کی نیک نامی کو ٹھیس پہنچے۔ بچوں، انٹرنیٹ نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے۔ گلوبل ولیج ایک گلوب کے اندر تمام دنیا سما گئی ہے، چھوٹی سی دنیا بن گئی ہے، کیونکہ آپ اپنے ملک میں، اپنے گھر کی چار دیواری میں بیٹھے بیٹھے جان سکتے ہیں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں، ایران میں کیا ہو رہا ہے۔ یعنی کہ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج میں سمٹ کر آ گئی ہے، لہٰذا بے حد ضروری ہے کہ اوروں کی رائے کا احترام کیا جائے، صرف اپنی ہی بات نہ کریں بلکہ دوسروں کی بات کو بھی اہمیت دیں۔ رنگ، چاہے آپ گورے ہیں، کالے ہیں، جو بھی رنگ ہے آپ کا، اس پر اپنے آپ کو بہت خوبصورت، حسین اور اعلیٰ نہ سمجھیں، اور اگر کسی کا رنگ آپ کی طرح سفید یا خوبصورت نہیں ہے تو اسے غلط سمجھیں یا اسے کمتر سمجھیں۔ نسل، کہ میں اچھی نسل سے ہوں، یہ بری نسل سے ہے، یہ گندا ہے، اس کی زبان اس علاقے کی ہے، میں اسے پسند نہیں کروں گا، میں ہی سب سے اعلیٰ ہوں، ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایسی کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی ایسی کوئی حرکت کریں جس سے آپ کے ملک کی پوری دنیا میں بدنامی ہو، کیونکہ اگر آپ اپنے ملک میں رہ کے کوئی غلط کام کرتے ہیں یا تو آپ کے ملک کی جو ہے بدنامی پوری دنیا میں ہوتی ہے۔ تو ایسے نیک کام کریں، اچھے کام کریں کہ لوگ آپ کو جانیں، پہچانیں، اور پھر یہ سوچیں کہ یہ بندہ یا یہ انسان کس ملک کا ہے، اس سے اس کے ملک کی، اس کی بھی تعریف ہوگی اور اس کے ملک کا بھی نام نیک ہوگا۔ لہٰذا ایسی حرکتیں نہ کریں جس سے پوری دنیا میں آپ کے ملک کی نیک نامی کو ٹھیس پہنچے۔ اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اچھا شہری کون۔ آئیے بچوں اب ہم اس کی مشق کی جانب چلتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ بچوں، یہاں پر اس سبق کے سوال جواب ہیں، 4 عدد نہیں 5 سوال ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صحیح اور غلط ہے، جملے ہیں، اگلے صفحے پر الفاظ معنی ہیں اور ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے۔ تو پہلے ہم کتاب کا کام کر لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 100، صفحہ نمبر 100 میں پہلا سوال چھوڑ دیجئے، دوسرے سوال پر آئیے۔ درست بیان کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ 1 سے لے کر 1 2 3 4 5 آپ کے جملے ہیں، اگر وہ صحیح ہے تو ان کے سامنے رائٹ کا نشان لگائیں، غلط ہے تو اس کے سامنے غلط کا نشان۔ نمبر 1، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے پیار اچھے شہری کی نشانی ہے۔ بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے پیار اچھے شہری کی نشانی ہے، ہاں یا نہ؟ جی ہاں، صحیح، یہ جملہ بالکل درست ہے۔ ہمیں ایمانداری سے اپنا کام کرنا چاہیے۔ جی بالکل، ہمیں اپنے فائدے کو ہی ترجیح دینا چاہیے۔ کیا ایسا ہے، ہمیں اپنے فائدے کو ترجیح دینا چاہیے کہ صرف اپنا فائدہ سوچے اور دوسرے کا بھلے نقصان ہو جائے ہمیں اس سے کیا؟ نہیں، یہ جملہ غلط ہے۔ یہاں ڈیش نہیں بنا ہوا، لیکن آپ نے اس جملے کے آخر میں کراس لگا دینا ہے۔ اچھا شہری زبان اور ہاتھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ جی ہاں، اچھا شہری کون ہے؟ جو اپنی زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، بالکل درست۔ صرف قریب رہنے والے ہمسائے ہوتے ہیں۔ کیا صرف وہی لوگ آپ کے ہمسائے ہیں جو آپ کے قریب رہتے ہیں، جن کے ساتھ آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، جاب پہ جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کیا وہ آپ کے قریبی نہیں ہیں؟ آپ کے آس پڑوس والے صرف وہی ہیں جو گھروں میں رہتے ہیں آپ کے آس پاس؟ نہیں، آپ کے اسکول والے، آپ کے ہم جماعت، آپ کے کاروباری لوگ، دوست حضرات جن کے ساتھ آپ کاروبار کرتے ہیں، روزانہ ملتے ہیں، جاب پہ جاتے ہیں، تو بیٹا وہ بھی آپ کے ہمسائے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ جملہ غلط ہے کہ صرف قریب رہنے والے ہی ہمسائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ اب ہم صفحہ نمبر 101 کا کام کریں گے۔ ایکٹیویٹی ہے، اپنا جائزہ خود لیں۔ بچوں، اس ایکٹیویٹی میں آپ نے اپنے آپ کو نمبر خود دینے ہیں۔ نیچے دیے گئے بیانات کے سامنے ہاں، کبھی کبھار
या नहीं लिखना है। ये जितने भी यहाँ पे जुमले दिए हुए हैं इनके सामने जो डैश हैं या तो आपने इनमें हाँ लिखना है या कभी कभी लिखना है या फिर नहीं लिखना है। अगर तो आप वो काम करते हैं तो उस जुमले को पढ़ें और उसके सामने लिखें हाँ। अगर वो काम आप कभी कभी करते हैं तो लिखें कभी कभी, कभी कभार। और अगर वो बिल्कुल भी नहीं करते तो आप लिखेंगे नहीं। हाँ के नंबर 10 हैं, हाँ के 10 नंबर हैं, कभी कभार के 5 नंबर हैं और जबकि नहीं का नंबर 0 है। कुल 100 नंबर हैं। बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 जुमले हैं। 10 नंबर की 100 नंबर की ये एक्टिविटी है। अगर आप ये काम करते हैं तो आप 10 नंबर देंगे, कभी कभी करते हैं तो 5 नंबर और अगर नहीं तो फिर आपने 0 लिखते जाना है। मैं हमेशा वक्त पर काम करता हूँ। अगर आप अपना हर काम वक्त पर करते हैं तो आप लिख दें हाँ, ठीक है। और अगर आप कभी कभार लिखते हैं हर काम तो आपने लिखना है कभी कभार। लेकिन दोनों ऑप्शंस एक साथ नहीं लिखने, ठीक है। मैं सुबह सवेरे सैर के लिए जाता हूँ। बच्चों अगर आप सुबह सवेरे सैर के लिए जाते हैं तो आप लिखेंगे हाँ, और अगर नहीं जाते तो आप लिखेंगे नहीं जाता, क्योंकि आप तो सुबह स्कूल के लिए आते हैं तो आप नहीं भी लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आप कभी कभार जाते हैं या कभी कभी जाते हैं तो आप लिख सकते हैं कभी कभी। मैं बड़ों का एहतराम करता हूँ। अगर तो आप एहतराम करते हैं तो लिखिए हाँ, और नहीं करते तो लिखिए नहीं, और कभी कभी करते हैं तो लिख दें कभी कभी। मैं हमेशा सच बोलता हूँ। अगर आप हमेशा सच बोलते हैं बच्चों तो आपने हाँ लिखना है, और अगर आप कभी कभी झूठ बोल देते हैं तो फिर आप ये भी लिख सकते हैं। मैं रोज़ाना मिसवाक या ब्रश करता हूँ। बच्चों ब्रश तो हर कोई इंसान हर रोज़ करता है, लिहाजा यहाँ पर इसका जवाब हाँ ही हो सकता है। हम यहाँ पर आपकी आसानी या सहूलत के लिए कोई जवाब नहीं लिखेंगे। ये तमाम जवाबात आपने अपना जायज़ा लेने के बाद करना है। लेकिन ब्रश वगैरह का काम तो इंसान हर रोज़ करता है। यहाँ मैंने हाँ लिख दिया है तो आप भी हाँ लिखें अगर करते हैं तो, और अगर नहीं करते बच्चों तो ये गंदी बात है। मैं अपने इर्द गिर्द सफाई का ख्याल रखता हूँ। मैं छोटे बच्चों को तंग नहीं करता। मेरे असातिज़ा मुझसे खुश हैं। मैं रात को देर तक नहीं जागता। मैं अपने वालिदैन का कहना मानता हूँ। हाँ, नहीं, कभी कभार। बच्चों आपने इन डैश के अंदर सिर्फ ये ऑप्शंस लिखने हैं, हाँ, नहीं, कभी कभार। नंबर नहीं देने हैं। नंबर अगर आप देते भी हैं तो यहाँ साइड पर लिखेंगे, बल्कि वो नंबर हम आपको खुद ही देंगे। आपने सिर्फ और सिर्फ हाँ, कभी कभार और नहीं लिखना है। यहाँ आपका बुक का काम ख़त्म होता है। अब हम कॉपी वर्क करेंगे। बच्चों कॉपी के साफ सफ़े के ऊपर आपने टाइटल पेज बनाना है जिस पर चैप्टर का नाम लिखना है अच्छा शहरी कौन। अगले सफ़े पर आपने अल्फाज मायने का कैप्शन देना है। रेड लाइन पर आज की तारीख और दिन लिखना है। नंबर 1 पहला लफ्ज़ है बाशिंदे। बाशिंदे के मायने क्या है? किसी जगह रहने वाले रिहायशी, यानी कि वो लोग जो किसी जगह पे रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? बाशिंदे। दूसरा लफ्ज़ है ज़ाब्ते। ज़ाब्ते, ज़ाब्ते के मायने हैं तरीके, रिवायत। तरीके अलग लफ्ज़ है, रिवायत अलग लफ्ज़ है। तरजीह, अहमियत। तर्क, छोड़ देना। हुब्बुल वतनी, वतन से मोहब्बत। ये अल्फाज मायने बच्चों किताब में भी लिखे हुए हैं, आप वहाँ से देखकर भी कर सकते हैं। उसके बाद अगले सफ़े पर आपने अल्फाज जुमले करने हैं। अमन, सकून, मोहब्बत, शिकायत, नसीहत। ठीक है बच्चों, ये 5 जुमले हैं, ये भी आपकी किताब में लिखे हुए हैं। आपने इन्हें ख़ुद अपने अल्फाज में लिखना है। हमारे वतन में बहुत अमन व सकून है, मैं बहुत सकून से रहता हूँ। मोहब्बत, मुझे अपने वतन से बहुत मोहब्बत है, या मुझे अपने माँ बाप से मोहब्बत है। मुझे अपने घर वालों से कोई शिकायत नहीं। नसीहत, या बड़े हमेशा अपने बच्चों को कोई ना कोई अच्छी नसीहत करते हैं वगैरह। इस तरह का आप जुमला लिख सकते हैं। उसके बाद सवाल है अच्छा शहरी किसे कहते हैं? आम तौर पर शहरी उसे कहते हैं जो शहर में रहता है। अच्छे शहरी की 4 खूबियाँ बयान करें।
اچھا شہری وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے اخلاق سے پیش آئے، ملک کے قوانین کا احترام کرے، ٹریفک کے اصولوں پر عمل کرے، معاشرے کی طرف سے جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے اسے وہ پورا کرے اور خاندان اور ہمسایوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرے۔ 4 ایسی باتیں لکھیں جن سے بچنا چاہیے۔ مسجد میں شور شرابہ نہ کریں، بغیر اجازت کسی کی کوئی چیز استعمال نہ کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ساتھیوں سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، مارکیٹ اور پارک وغیرہ میں کوڑا کرکٹ نہ پھیلنے دیں۔ اگلا سوال، قانون کے احترام سے کیا مراد ہے؟ قانون کے احترام سے مراد یہ ہے کہ جو اصول اور ضابطے ملک کے استحکام، امن و امان اور خوشحالی کے لیے بنائے گئے ہوں ان پر سختی سے کاربند رہیں۔ دنیا عالمی گاؤں کیسے بن گئی ہے؟ انٹرنیٹ نے دنیا کو عالمی گاؤں بنا دیا ہے، اس لیے اچھے شہری کے لیے بے حد ضروری ہے کہ اوروں کی رائے کا احترام کرے، رنگ، نسل، زبان، علاقے کی وجہ سے کسی سے کوئی تفریق نہ کرے، ایسی حرکت نہ کرے جس سے دنیا میں اس کے ملک کی نیک نامی کو ٹھیس پہنچے۔ بچوں، یہ تھا آپ کا کاپی ورک جو ہم نے آپ کو بتایا۔ آپ نے انتہائی خوش خط انداز میں اسے کاپی میں کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا کام سمجھ آ گیا ہوگا۔ بچوں، یہ کام آپ کاپی میں انتہائی خوش خط انداز میں کریں گے۔ آپ اسے دوبارہ دیکھ لیجئے۔ شکریہ۔